اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا کے اندر کروڑوں انسان بستے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جب اتنے انسانوں کو تخلیق کیا ہے تو ہر ایک کا منتظم بھی وہی ہے، ہر ایک کی زندگی کا انتظام بھی جس طریقے سے وہ چاہتا ہے وہ کر رہا ہے، اور پھر ہر ایک کو وہ اپنی طرف آنے کا موقع دیتا ہے۔ وہ بندے کو سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن وہ موقع ضرور دیتا ہے بندے کو، اور جب بندہ کبھی اس سے دور ہٹنے لگتا ہے تو پھر اس کو ہلا کر، اس کو آزما کر، اس کو کسی نہ کسی طرح سے احساس دلا کر اپنی طرف متوجہ ضرور کرتا ہے کہ آجا، تیرا فائدہ تیری زندگی کا اور تیری آخرت کا ادھر آنے میں۔ اور پھر اگر وہ بندہ نہیں آتا تو نقصان میں رہتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں، ہم لوگوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہمارے ارد گرد لوگ ہیں، اور لوگوں کے لیے ہم ہیں، ہمارے لیے لوگ موجود ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جتنے لوگ ہیں اتنی کہانیاں ہیں، ہر ایک کے ساتھ خوشی اور غمی وابستہ ہے، اور ہر ایک کے ساتھ کہانیاں بھی جڑی ہوئی ہیں، اور کہیں پر ہمیں کہانیوں کے انجام جو ہیں وہ خوشی پر نظر آتے ہیں، اور کہیں پر کہانیوں کے انجام جو ہیں وہ غم پر نظر آتے ہیں۔ خوشی اور غم اس زندگی کا حصہ ہے۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ورائٹی نے، اس دنیا کے اندر غم اور خوشی کی اس ورائٹی نے بے شمار کہانیاں تخلیق کر دی۔ ہر انسان کسی نہ کسی کہانی کا کردار ہے۔ بنظر غور ہم اگر ارد گرد دیکھیں تو کہانیاں بکھری پڑی ہیں، اور جس کا مجھے پتا ہے نا کہانی کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کہانی میں میرے لیے بھی کوئی نہ کوئی سبق موجود۔ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں، میں سڑک پہ جا رہا ہوں، مجھے کیل نظر آ گیا، میں نے اس نیت سے اٹھا لیا کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کی گاڑی نہ پنکچر ہو جائے، تو میں یہ سوچتا ہوں یہ مجھے ہی کیوں نظر آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی دکھانے والے نے مجھے دکھایا کہ جو اس کا ثواب مجھے دینا چاہتا تھا۔ اس لیے اگر کسی کہانی کا مجھے پتا چلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کہانی میں میرے لیے بھی کچھ نہ کچھ موجود ہے۔ میرا ایک دوست ہے، بہت کمال کا بندہ ہے، اور میرا بڑا ہی کلوز فرینڈ ہے۔ ہر دوست، شاید میری زندگی کے اندر اس کے لیے کوئی نہ کوئی کہانی موجود ہو، لیکن جب میں اس کی زندگی کو آبزرو کرتا ہوں، میرا کلاس فیلو ہے، ہم اکٹھے پڑھتے رہے، اب ہم زندگی کی دوڑ میں ایک دوسرے سے الگ رہ رہے ہیں، لیکن دل بہرحال الگ نہیں ہوتے، ہم ضرور ملتے بھی ہیں، اکٹھے بھی ہوتے ہیں، دل کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس نے جب زندگی کو دیکھا ہے، زندگی میں آنکھ کھولی ہے، شعور کی منزلوں کو پہنچا ہے، تو بہت غربت تھی اس کے گھر میں۔ باپ اس کا ایک عام طبقے کا ایک مزدور مستری آدمی تھا، لیکن جیسے جیسے یہ بندہ بڑا ہوتا گیا، اس کے گھر سے غربت کا خاتمہ ہوتا چلا گیا۔ گویا یہ کرم پر چل رہا تھا، اللہ کے خاص کرم تھے اس بندے پر، اور پھر اس کے اندر محنت کرنے کی عادت ہے، اور اس قدر ڈیڈیکیشن ہے اس کے اندر کہ جب وہ کسی کام کو شروع کر لیتا ہے تو پھر اس کو وہ پرائرٹی پہ اتنا رکھتا ہے کہ پھر اس کو کچھ اور سوجتا نہیں۔ ہم گریجویشن میں تھے، ہم اکٹھی اسٹڈی کر رہے تھے، وہ کبھی میرے پاس آ جاتا، میں کبھی اس کے پاس چلا جاتا، تو کیا ہوتا کہ پچھلی رات اس کو اٹھ کر پڑھنے کی عادت تھی، اس نے کبھی الارم نہیں لگایا، وہ ہمیشہ اٹھ جاتا تھا، اور پھر اس وقت جا کر وہ وضو کر کے آتا اور آ کر نفل پڑھتا، اور نفل پڑھنے کے بعد پھر جناب جو ہے اس نے دودھ گرم کرنا، کبھی چائے بنانی، اور بیٹھ کے ہم نے پڑھنا۔ اور میں نے کئی مہینے اس کی یہی روٹین دیکھی، اور اس میں وہ بالکل ناغہ نہیں آنے دیتا، اور ہم نے اپنی اسٹڈی جو اس دن کی ہوتی وہ کمپلیٹ کر کے پھر نماز پڑھنے کے لیے چاہا، اور پھر وہ زندگی کے اندر مکمل ان آدمی تھا، زندگی سے لطف اندوز بھی ہو رہا تھا، زندگی کے لیے سٹرگل بھی کر رہا، یعنی ادھر اتنی محنت کر رہا ہے، ادھر اگر ہم اس کی زندگی کا ایک اور پہلو دیکھیں تو وہ زندگی کو انجوائے بھی کرنا جانتا تھا۔ ایک دن ہم نماز پڑھنے صبح جا رہے، اس نے کیا کیا، شرٹ کے بٹن پچھلی طرف کر لی۔ اب شرٹ کے بٹن پیچھے ہوں، معاشرے کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، لیکن معاشرہ بہرحال اس تبدیلی کو قبول نہیں کرتا۔ اب جو بندہ سامنے آ رہا ہے، بھائی شرٹ کے بٹن تیرے پیچھے، اس کو کوئی جواب نہیں دے رہا، وہ کہتا ہاں جی پیچھے۔
اب ایسے مسجد میں پہنچ گئے، مسجد میں بھی وہی بات ہے۔ اب جب ہم باہر نکلے اور ہم میدان کی طرف کھیلنے کے لیے جا رہے، میں نے کہا یار تم اپنی شرٹ سیدھی کیوں نہیں کر لے؟ کہتا ہے اس سے کم از کم لوگ مجھے دیکھ تو رہے ہیں نا۔ تو اس طرح کا اٹینشن سیکر بھی تھا وہ، کہ وہ کھیل بھی رہا ہے، ادھر سے وہ کراٹے کے اندر بلیک بیلٹ بھی ہے، اور ادھر سے وہ گریجویشن کے بعد ایم اے کرنے کی فکر میں لگا ہو، اور ایم اے کی فکر اس کو ایسی لگی جیسی اس کو نماز کی فکر۔ نماز یقین کریں وہ اس قدر فکر مندی سے پڑھتا ہے، جتنا مرضی مصروف ہو اس نے نماز پڑھ لینی ہوتی۔ وہ کئی دفعہ تو مجھے فون پہ بتا رہا تھا میں نے نماز پڑھ لی، یار بڑی بات ہو گئی یہ تو۔ اور پھر جب ایم اے کی فکر اس کو لاحق ہوئی نا تو 5 ایم اے کر گیا، اور پھر اسی پہ نہیں رکا، ایم فل بھی کر۔ میں یار تو اتنا پڑھی جا رہا تو پاگل کیوں نہیں ہوتا؟ کہتا میری حرکتیں دیکھی پاگل ہونے والی ہیں، میں زندگی کو انجوائے بھی تو کر رہا ہوں، میں کھیلتا بھی ہوں۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ صبح واک کے لیے بھی جا رہا ہے، وہ اپنی بچیوں کو بھی ٹائم دے رہا ہے، ادھر سے جناب اس کی جو ملازمت ہے وہ بھی شاندار ہے، پیسہ بھی اچھا آ گیا۔ اچھا جی، باپ نے اس قدر شاندار تربیت کر دی کہ زندگی کو وہ مکمل طور پر انجوائے۔ ہر سال کیا ہوتا ہے شمالی علاقہ جات کی سیر کو بھی جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح دوست احباب کی جو ہے وہ مدد بھی کر رہا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایسے بندے کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل بن جاتی ہے۔ تو یقین کریں اسی لمحے، چونکہ میرا وہ کلوز فرینڈ، میں اس کی زندگی کو جانتا ہوں، اسی لمحے اس پر ایک ایسی آزمائش آ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پھر خدا کی طرف لوٹ آتا ہے۔ جہاں کہیں اس سے پتہ نہیں کمی رہے گی، مجھے نہیں معلوم اس سے کیا جو ہے وہ معاملہ سرزد ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 بیٹیاں دی، اور پھر اس کے اور اس کی بیوی کے دلوں کے اندر بیٹے کی وہ خواہش اتنی شدت سے آ گئی کہ وہ اپنے جو ہے وہ بیٹے کے لیے دن رات اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے لو لگائے بیٹھ۔ میں جب ملتا ہوں میرا بیٹے کو وہ دیکھتا ہے، اس کو گلے لگاتا، وہ رونے لگ جاتا ہے۔ اب میں یہ سوچتا ہوں یہ اس پر اللہ کا کرم ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ میری طرف آئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھیں بہت بڑی بات اس بندے نے کی تھی، امریکن تھا، مسلمان ہو گیا، محمد علی کے نام سے۔ اس باکسر کو دنیا میں کون نہیں جانتا، آج کی اس نسل نے اس کو نہیں دیکھا، وہ پہلے کا مر چکا، لیکن یہ بھی اس کو جانتے ہیں، اور انٹرنیٹ پر موجود اس کی فائٹس پڑی ہوئی ہیں۔ ساری زندگی اس بندے نے فائٹس میں گزار دی، باکسنگ میں گزار دی، چہرے پر نشان نہیں۔ اس نے اپنی ایک سپیچ میں یہ کہا تھا کہ جب میں نے پوری دنیا کو اپنے مکے سے ہرا دیا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھ پر راشا کا مرض طاری کیا، میرے ہاتھ کانپنے لگ گئے، اور اس نے یہ بتا دیا کہ تجھ سے طاقتور کوئی ہے۔ آخری وقتوں میں ایک لقمہ توڑ کر اپنے منہ تک نہیں لا سکتا تھا۔ میں کافی پہلے جب میں نے آ کے لاہور میں پڑھانا شروع کیا تو ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس آئی، ایک کینیڈین خاتون تھی، اور وہ جو ہے شادی کر چکی تھی ایک لاہور کے بندے سے۔ وہ پنجابی بولنے والا بندہ تھا اور آپس میں وہ انگلش ہی بولتے تھے، لیکن چونکہ وہ دولت مند لوگ تھے، ڈیفنس میں شاندار گھر تھا، اور پھر کیا ہے کہ وہ اردو اس کو نہیں آتی تھی، ان کے ملازم تھے، وہ خود شاپنگ کے لیے جاتی تھی، وہ خود کام کرنے کی ان لوگوں کو عادت ہے، اور یہ پتہ نہیں ان کا کلچر ہے یا نبی کی سنت ہے، بہرحال وہ اپنے کام خود کرتے۔ تو اس کو مسئلہ ہوتا تھا بات کرنے میں لوگوں سے، تو اس کے جو میاں انہوں نے کسی طرح مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ جی اس کو آپ اردو پڑھا دیں، تو میں اس کو اردو پڑھاتا رہا۔ اور ان کے پاس ماشاءاللہ دنیا جہان کی سہولیات اور دولت کے حوالے سے ٹھیک ٹھاک، اور دونوں میاں بیوی تھے، ڈیفنس میں شاندار گھر ہے، وہ جب بہت سردی ادھر ہو جاتی تو وہ ادھر آ جاتے تھے، سردیاں یہاں گزارتے تھے، اور چونکہ وہاں پہ -40 تک ٹمپریچر چلا جاتا، اس لیے سردیوں میں وہ یہاں آ جاتے، اور پھر سردیاں جب پوری ہو جاتی وہ گرمیوں میں کینیڈا چلے جاتے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک دن میرے پاس اپنی بیٹی کی تصویر تھی، اور وہ اس تصویر کو دیکھ کے اس کے آنسو نہیں تھم رہے تھے، اور وہ چیز ہی ان کو اللہ کی طرف لگائے ہوئے تھے، یا شاید کوئی اور وجہ ہو یا نہ ہو۔ میرے سامنے جو بات تھی اس وقت پھر وہ سوچ رہی ہے اور میرے سامنے بات بھی کر رہی ہے کہ یہ نعمت میں اللہ نے دی، کاش ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نعمت دے دے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ نعمت دیتا ہے یا اللہ نعمت چھین لیتا، دونوں صورتیں میں وہ چاہتا بندے کا بھلا ہے، بندے کو اس بات کی سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی اس منشا اور مرضی کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ کے سامنے شکر ادا کرنے کی توفیق دے کہ جو نعمتیں اس نے ہمیں دے رکھی ہیں وہی ہمارے لیے ہیں، مزید کی اس سے طلب کرنا کوئی غلط نہیں ہے،
لیکن اس کی صورت میں جو ہم پر وارد ہوتی ہے، اللہ کے سامنے کوئی کفران نعمت کے کلمے نہ نکل جائیں ہمارے منہ سے، اس سے توبہ کرنا ہم پر لازمی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق